بیٹے خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا، تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، اور تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ 4 چیپٹر۔ اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی
اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور تو زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا، میری سزا برداشت سے باہر ہے۔ دیکھ، آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تب خداوند نے اسے کہا، نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ہنوک پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہنوک رکھا۔ اور ہنوک سے ایراد پیدا ہوا، اور ایراد سے مہیائیل پیدا ہوا، اور مہیائیل سے متوسائیل پیدا ہوا، متوسائیل پیدا ہوا، اور متوسائیل سے لمک پیدا ہوا، اور لمک 2 عورتیں بیاہ لایا، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام زلہ تھا۔ اور ادا کے یابل پیدا ہوا، وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے تھے اور جانور پالتے ہیں، خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں۔ اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا، وہ بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ تھا۔ اور زلہ کے بھی تو بلکان پیدا ہوا، جو پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا۔ اور نائمہ تو بلکان کی بہن تھی۔ اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اے ادا اور زلہ، میری بات سنو۔ اے لمک کی بیویوں، میرے سخن پر کان لگاؤ۔ میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا، اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا۔ اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لمک کا 70 اور 7 گنا۔ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا، اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا، اور اس کا نام سیت رکھا۔ اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ چیپٹر 5۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا،
نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا، اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا، اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی، اور سیت 105 برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا، اور انوس کی پیدائش کے بعد سیت 807 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور سیت کی کل عمر 912 برس کی ہوئی، اور سیت کی کل عمر 912 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور انوس 90 برس کا تھا جب اس سے کینان پیدا ہوا، اور کینان کی پیدائش کے بعد انوس 815 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور انوس کی کل عمر 905 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور کینان 70 برس کا تھا جب اس سے محلل ایل پیدا ہوا، اور محلل ایل کی پیدائش کے بعد کینان 840 اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور کینان کی کل عمر 910 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور محللیل 65 برس کا تھا جب اس سے یارد پیدا ہوا، اور یارد کی پیدائش کے بعد محللیل 830 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور محللیل کی کل عمر 895 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور یارد 162 برس کا تھا، اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متسلح پیدا ہوا، اور متسلح کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا۔ اور متسلح 187 برس کا تھا جب اس سے لمک پیدا ہوا، اور لمک کی پیدائش کے بعد متسلح 782 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور متسلح کی کل عمر 969 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور لمک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام نور رکھا، اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ نوح کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور لمک کی کل عمر 777 برس کی ہوئی، تب وہ مرا۔ اور نوح 500 برس کا تھا جب اس سے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ 5ویں باب تک تلاوت مکمل ہوئی۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں خداوند کے پاک کلام کے لیے۔ اگلے چیپٹر نیکسٹ